بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوضہ الساطب فی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدقہ القائلون بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ میراث السماوات والارض خاندان پاک کی جلد آبادی کے لیے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو علی کا خالق بہت بڑا ہے جس طرح میرے مالک کا خالق بڑا ہے اس طرح اس کا نام لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد تکلیف نہ سمجھو تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مریضوں کی صحت یابی کے لیے بے اولاد کی اولاد کے لیے باواز بلند صلوات صلی علی محمد بارہویں آقا و مولا کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے صلوات سنا دے اللہم صلی علی محمد وآلہ سادات و مومنین دعا ہے آل محمد کا کریم اللہ ہم سب کا اس بارگاہ مقدسہ میں ایک ایک لمحہ گزرا ہوا حسین بادشاہ کی اماں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جہاں جہاں بیٹھے ہو سارے آمین کہنا بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں مولا تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ حجت خدا ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما مالک پاک کی معرفت نصیب فرما مولا پاک کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما کریم اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں امام کی زیارت نصیب فرما مولا کا پکا اور سچا شیعہ اور محب بننے کی توفیق عنایت فرما کریم اللہ میرے بھائیوں کی یہ صفِ عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک اس گھر میں اپنی رحمت برکتیں نازل فرما آفات سماوی اور عرضی سے محفوظ فرما مولا حسین بادشاہ کی اس دنیا جہان میں جس کونے پہ بھی حسین بادشاہ کی عزاداری ہو رہی ہے ذکر کرنے والے کرانے والے سننے والے سنانے والے مولا سب کی محافظت فرما جو جو دل میں دعا رکھتے ہو سیدہ طاہرہ عابدہ عالمہ بی بی کی ذات پہ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہر دعا سیدہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے اجازت ہے حضور میں چند لمحے نوکری شروع کروں اگر مناسب سمجھو تھوڑے تھوڑے آگے آجو تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے اگر مناسب سمجھو نامناسب سمجھو تو جہاں جہاں بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بسم اللہ
اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ مالک دو جہاں آل محمد کا کریم اللہ اپنی بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، للہ میراث السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات میری میراث ہے۔ پہلا لفظ عرض کرنے لگا ہوں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے ادھر آنا یا آپ نے ادھر آ کے پڑھنا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ علی سے مانگا جا سکتا ہے اور میرا علی اسے عطا کر سکتا ہے۔ نہ مجھے اس بندے کی داد چاہیے ڈاکٹر صاحب، نہ اس کی دعا چاہیے جس کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے۔ میں قرآن سے یہ ثابت کرنے لگا ہوں۔ ہاں، کسی کے ذہن میں سوال آئے میں اس کا جواب ضرور عرض کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اور میں نے کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ میرے علی سے مانگا جا سکتا اور میرا علی اسے عطا کر سکتا ہے۔ جس بات بندے کا اس بات پہ عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے۔ اللہ کہتا ہے یہ کائنات میری میراث ہے۔ میراث قرآن کا لفظ ہے، فقہ میں باب میراث قائم ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کیا ہوتی ہے؟ 5 یا 7 منٹ میں نے آپ کے لینے آئے اور میں نے سلام کر جانا ہے۔ اسی کو سمجھنا کہ میراث کیا ہوتی ہے، میراث کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا لفظ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات میری میراث ہے۔ توجہ ہے جی، یہ کائنات میری میراث ہے۔ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے فلاں بندے نے اپنے باپ کی اتنی میراث لی، فلاں اتنی میراث چھوڑ کے اس دنیا سے گیا۔ کیا مطلب ہے میراث کا؟ کہ جس چیز کے آپ وارث بن گئے ہیں اب آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، چونکہ آپ وارث بن گئے ہیں۔ میراث بنتی اس وقت ہے جب کسی سے لی جائے یا کسی کو دی جائے۔ اب یا رسول اللہ کہنا تو بدعت ہے، یا علی مدد کہنا تو شرک ہے۔ نعوذ باللہ یہ مر گئے ہیں، یہ دے کچھ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات میری میراث ہے، جاگنا علی والوں میں نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ کائنات میری میراث ہے، تو میراث تو بنتی اس وقت ہے جب کسی سے لی جائے یا کسی کو دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ کائنات میراث میں لی نہیں تو پھر دی ضرور ہے کسی کو۔ اگر لی نہیں تو پھر یہ کائنات اللہ نے میراث میں ڈاکٹر دی ضرور ہے۔ نام لو اس کا کہ جس کو اللہ نے یہ کائنات میراث میں دی ہے۔ چلو میں اس کو اور آسان کروں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ میراث کیا ہوتی ہے۔ میراث پہ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو کاروبار ہی یہ ہے جعلی وارث بننا، کچہری میں جا کے قسمیں اٹھانا۔ توجہ ہے، یہ آپ کو ہر طرح کا بندہ، اصغر صاحب کچہری مل جائے گا، قسم اٹھانے والا علیحدہ، ہر طرح کا بندہ۔ یعنی میراث پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ میری محنت دیکھنا اور میں سلام کرنے لگا ہوں، میں اپنی مثال دینے لگا ہوں۔ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا، میں مجلس پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا۔ آپ کی مثال تو میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ہاں، میں مجلس پڑھنے آیا،
فوت ہو گیا. توجہ ہے نا جی؟ بولو یا نہ بولو سننا، بس میں اجازت لینے لگا ہوں. ادھر ڈاکٹر صاحب میں مرا، ادھر کوئی غسل کفن دفن میں مصروف ہو گیا. ایک صاحب چلے، بڑی لمبی داڑھی، چہرے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، بس اتنا ہی وقت کی نزاکت اجازت دیتی ہے. آکے کہنے لگے منظور کیا ہوا؟ سکلین شاہ مجلس پڑھنے آیا تھا، مر گیا. وہ بابا جی کہنے لگے ہر چیز اس کی گنو اور میرے سپرد کرو. جاگنا، ہر چیز اس کی گنو اور میرے سپرد کرو. منظور صاحب نے کہا کہ آپ کے سپرد کیسے کریں؟ کہتے ہیں میں سکلین کا وارث ہوں، جا کے رحیم پور پتہ کر لو، سارے گاؤں کے رہنے والے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میں عمر کا بزرگ ہوں. مانو گے وارث؟ ہر عقل مند کہے گا بابا جی عمر کا بزرگ ہونا اور بات ہے، وارث ہونا. جاگنا، میراث سمجھنا. میراث کسے کہتے ہیں؟ دوسرے صاحب چلے، آگے کہتے نہیں میں سکلین کا دوست ہوں. مانو گے وارث؟ سیرنل نہیں بول سکتے ہو تو بول کے نہیں نہ مانو گے. ہر عقل مند کہے گا کہ وارث ہونا اور بات ہے، یار ہونا عباس صاحب اور بات ہے. تیسرے صاحب چلے، آکے کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں سکلین کا میں وارث ہوں، اس کی ہر چیز گنو اور میرے سپرد کرو. آپ کیسے وارث ہیں؟ کہتے جا کے پتہ کر لو، ہم اکٹھے پڑھتے رہے. میں سکلین کا دوست ہوں. ہر عقل مند کہے گا دوست ہونا اور بات ہے، وارث ہونا اور بات ہے. میں ختم کرنے لگا ہوں بات. ادھر غسل کفن دفن جنازے سے فارغ ہوئے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آکے کہتا ہے انکل منظور میرے بابے کی ہر چیز گنو اور میرے سپرد کرو. منظور نے کہا بچے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جملہ میں نے کہنا لو چھاپ میں لینا ہے. وہ بچہ چھوٹا سا دیکھ کے کہتا ہے چاچو یہ تینوں جھوٹے تھے، یہ تینوں خائن تھے، غدار تھے، اصل میں سکلین کا وارث میں ہوں. منظور نے کہا بچے تو کیسے وارث ہے؟ کہتا جا کے پتہ کر لو رحیم پور میں سوائے میرے سکلین کے گھر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. مانو گے وارث کے نہیں؟ ہر چیز گن کے اس کے سپرد کرو گے کہ نہیں؟ پھر میری سمجھ میں یہ فلسفہ آیا کہ اس لم یلد ولم یولد نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دے کے اپنا گھر تعمیر کروایا کیوں؟ اور 13 رجب کی شب کو ابو طالب کے گھر میں بیٹھی ہوئی مسرور کو بذریعہ جبریل بھیج کے بلایا کیوں؟ دیوار میں در بنایا کیوں؟ موسمہ کو اندر بلایا کیوں؟ اللہ کہتا یہی سمجھانے لگا ہے کہ یاد رکھنا جو تمہارے گھروں میں آئیں گے وہ تمہارے وارث ہوں گے، جو میرے گھر آئے گا وہ میری کائنات کا وارث ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آباد و شاد رہو. مالک کہتا جو میرے گھر میں آئے گا وہ میری کائنات کا وارث ہوگا. اتنا کلیجہ کرو تو ایک علی کا فضائل ہو. بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. علی کی اماں جب بیت اللہ میں آئی ہے نا، موسمہ پاک کو بھوک بڑی. علی کی اماں نے اللہ سے کھانا مانگا. لطف لینا تو میری طرف دیکھنا، بس میں آپ کی زحمتیں بہت جلدی تمام کرنے لگا. اللہ نے ایک سیب کا تشت بھیجا. علی کی اماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر روکا. روک کے معظمہ فرماتی ہے میرے اللہ میرا گھرانہ ایسا پاک و پاکیزہ ہے جس نے کائنات کو یہ درس دینا ہے. اللہ دکھ ہوگا جو بندہ سمجھ کے نہیں بولے گا. شریف میزبان مہمان کو گھر بلوا کے تنہا تو نہیں بٹھاتے. کیا بات، کیا
بات بولنا جو بول سکتے ہو علی کے ذکر میں۔ علی کی اماں نے کہا شریف لوگ، شریف خاندان تنہا دسترخوان پہ تو نہیں بٹھاتے۔ علی کی اماں کہتی ہے میرے جملے ختم ہوئے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا، پہلے اس نے سیب اٹھایا پھر میں نے اٹھایا۔ ہر بندہ بولے گا ہی نہیں اس بات پہ، بندہ نہیں عقیدہ بولے گا اور پتہ چلے گا کہ علی والا کہاں کہاں بیٹھا ہے۔ بی بی کہتی ہے پہلے اس نے سیب اٹھایا پھر میں نے اٹھایا پھر اس نے اٹھایا۔ علی کی اماں کہتی ہے اس واقعے کے 7 سال بعد ابو طالب کی حویلی میں ہے، سرکار عمران کی حویلی میں ہے فاطمہ بنت اسد۔ سرکار عمران دیکھ کے فرماتے ہیں حیدر کرار کی ماں میرا دل چاہتا ہے آج تو کچھ مانگے میں تجھے عطا کروں۔ کیا بات کیا بات علی کی اماں تو آج کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے حیدر کرار کا بابا میں کیا مانگوں؟ توجہ، بی بی کہتی ہے جنت میرے بیٹے کے بیٹوں کی جاگیر ہے۔ کیا بات کیا بات ابو طالب کہتے ہیں نہیں ماں میرا دل چاہتا ہے۔ حیدر کرار کی ماں کہتی ہے اچھا اگر دینا ہے تو ایک سیب دے دو۔ میں نے پہلے کہا بندہ نہیں عقیدہ بولے گا۔ علی کی اماں کہتی ہے سیب دے دو۔ سیب کا موسم نہیں تھا، سرکار عمران پریشان ہوئے، قریب تھا نبیوں کا سلطان کھڑا، جیب میں ہاتھ ڈال کے میرا علی مولا دیکھ کے کہتا بابا میں نبیوں کی مشکلیں آسان کرتا ہوں تیری نہیں کر سکتا، بابا یہ لو سیب۔ علی کی اماں نے وہ سیب لیا، منہ کے قریب کیا، بی بی نے چھوڑ دیا، فرماتی ہے یا علی یہ سیب مجھے ماضی یاد کروا رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے یا علی یہ سیب مجھے ماضی یاد کروا رہا ہے۔ اما کون سا ماضی؟ بی بی کہتی ہے یا علی جب تیرا کعبے میں ظہور ہوا، جب تیرا کعبے میں نزول ہوا، یا علی جب تو کعبے میں آیا اللہ نے سیب بھیجے تھے، یا علی سیب کی خوشبو اس سیب سے ملتی ہے۔ میرا مولا آگے بڑھا، دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کے میرا مولا کہتا ماں تیری عزت کی قسم ہے اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، اللہ کے ہاتھ ہی نہیں، کہتا ماں تیری عزت کی قسم ہے وہ سیب لانے والا بھی میں علی تھا، کھانے والا بھی میں علی تھا۔ چلو اگر میرے مالک کا فضائل برداشت کرو تو بات پوری کرو۔ بسم اللہ دیکھ کے فرماتے ہیں اماں تیری عزت کی قسم ہے وہ سیب لانے والا بھی میں علی تھا، کھانے والا بھی میں علی تھا، اماں تیری عزت کی قسم دیوار کعبہ کو شک کرنے والا بھی میں علی تھا۔ اگر دنیا علی کو سمجھ جاتی علی کی بیٹیاں بازاروں میں رل کے نہ مرتی۔ رونے والوں عزاداروں بہت جلدی میں علم عباس کی زیارت کروانے لگا۔ جوانوں 28 رجب کو جب قافلہ چلا ہے نا، ام البنین عباس کی ماں غازی کی طرف دیکھ کے کہتی تھی عباس تو گھوڑے سے اتر، کوشش کرنا ایک ایک آنسو آ جائے تیری میری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ کہتی عباس تو گھوڑے سے اتر، رقیہ تو محمل سے اتر۔ دونوں بہن بھائیوں کو لے کے ام البنین چلی ہے روضہ رسول پہ۔
آ کے کہتی ہے عباس بتا یہ کون سی جگہ ہے؟ جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھنا۔ غازی دیکھ کے کہتا اماں نبیوں کے سلطان کا روزہ ہے۔ کہتی ہے عباس ایک ہاتھ روزہ رسول پہ رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ۔ اب کہتی ہے رقیہ بتا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتی ہے اماں یہ نبیوں کے سلطان کا روزہ ہے۔ کہتی ہے ایک ہاتھ روزہ رسول پہ رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ۔ اب مجھے پوچھو ام البنین نے کیا کہا؟ رو کے کہتی تھی عباس رقیہ وعدہ کرو میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ غازی کہتا تھا اماں جو واپس آئے گا اس سے پوچھنا تیرے بیٹے نے وفا کیسے کی۔ اجرکم من اللہ۔ بس میں بالکل قریب سے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ 10 محرم کو عباس جوان تیار کرتا، شبیر لاش اٹھا کے لے آتا۔ اس سے جلدی تو میں نہیں نہ کر سکتا۔ جب ڈیگر کا ٹائم ہوا نا، عزادارو ایک کونے میں ایک بی بی بیٹھی ہے۔ غازی خیمے میں آیا، جناب لبابہ خاتون عباس مولا کا حرم دیکھ کے کہتی ہے غازی میں نے سنا ہے تو بڑا بہادر ہے، غازی ان فوجوں سے مجھے نجف کا رستہ لے دے۔ غازی کہتا ہے تو گھبرا گئی ہے؟ کہتی ہے نہیں، کربلا رونے کے قابل نہیں رہ گئی۔ مولا عباس ہر خیمے میں سکینہ ایک مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں کئی بار آئی ہے۔ رو رو کے کہتی ہے چاچی کوئی کوشش کر، اب میرا اصغر مرنے والا۔ مرحبا اجرکم من اللہ۔ عباس کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں ملتی، جس محل کا بھائی ڈاکٹر مر رہا وہ عوام سے بیٹھتی ہے۔ علامہ کہتے اسی دوران پھر سکینہ آئی ہے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ عباس کا دامن پکڑ کے وہاں پہنچی جہاں 6 ماہ کا صغیر سو رہا تھا، پردہ ہٹا کے کہتی ہے چاچا کوئی کوشش کر، اب چھگرا کی نشانی مرنے والی ہے۔ عزاداروں مشکیزہ لیا، علم لیا، رو کے کہتی ہے چاچا تیرا قد بڑا بلند ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں علم عباس کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ رو کے سکینہ کہتی ہے چاچا ذرا چھوڑ، میں تجھے مشکیزہ پہناؤں، میں تیری وفا پہ بیٹیوں کے برکے قربان کروں۔ عباس اتنا جھکا، دونوں ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ لگے۔ شبیر کہتے سکینہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے بابا میرا اصغر نہیں بچتا۔ حسین کہتے خیال کر کے بیچنا، کہیں تیرا بھی نہ بچے، میرا بھی نہ بچے۔ سکینہ تیرا 6 باپ ہے، میرا پتی برستا ہے۔ عزادارو آگے عباس مشکیزہ لے کے جب میرا مولا چلا نا، ایک بے غیرت نے کوئی اس طرح کا ظلم کیا، غازی کا دائیں بازو قلم ہوا۔ ایک بے غیرت نے ظلم کیا، بائیں بازو قلم ہوا۔ مشکیزہ لے کے جب خیموں میں پہنچا نا، 48 بچے تھے سیدوں کے جن کے ہاتھ میں جام رہ گئے۔ ہر کوئی کہتا تھا علم تو آیا ہے، علم والا نہ آیا۔ عزاداروں سکینہ کہتی تھی جب پانی آئے گا سب سے پہلے تمہیں دوں گی، لیکن خالی علم دے کے سکینہ کہتی میرا چاچا مارا گیا، وہ خالی علم آیا۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین